السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے سام، خام اور یافس کا شجرہ نسب جانا، آج میری اس ویڈیو میں آپ جانیں گے حضرت ہود علیہ السلام کا شجرہ نسب۔ میری اس ویڈیو میں اولاد ارم یعنی قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ روایات کے مطابق قوم عاد احقاف نامی بستی میں آباد تھی۔ احقاف ریت کے پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ یمن میں عمان کے درمیان میں واقع ہے۔ قوم عاد اوس بن ارم بن سام کی نسل میں سے تھے۔ اوس کے بیٹے عاد بن ارم کے بیٹے سے یہ قبیلہ مشہور تھا۔ روایات کے مطابق عاد عرب کا پہلا بادشاہ تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے عرب میں سب سے پہلے اوس نے 300 سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عاد تخت نشین ہوا۔ عاد کے 10 بیٹے تھے، جن میں شداد، شدید، ارم، لقمان، بکر، صدا، الخیری، عقیر، عابر اور خلود تھے۔ عاد کے بعد شداد، شدید اور ارم نے سلطنت قائم رکھی۔ عاد کے بعد شداد بادشاہ بنا اور اس نے شام، ہند اور عراق کو فتح کیا۔ روایات کے مطابق شداد بن عاد نے صحرائی عدن میں باغ ارم بنوایا تھا، جسے شداد کی جنت بھی کہا جاتا ہے۔ شداد نے یہ شہر 300 سال میں بنوایا تھا۔ یہ بہت وسیع شہر تھا۔ اس شہر کے مکان سونے چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ اس میں مختلف قسم کے درخت اور نہریں بھی تھیں۔ ناظرین، جب ارم شہر کی تعمیر مکمل ہو چکی تو شداد نے اہل مملکت کو لے کر اس شہر کی طرف چل دیا، لیکن عارضی جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہلاک ہو گیا۔ شداد نے 900 سال کی عمر میں وفات پائی۔ شداد بن عاد کے 3 بیٹے تھے، جن میں ارم، حداد اور شمت تھے۔ حداد کے بیٹے بداد نے اور شداد بن حداد نے قبطیوں سے خوب لڑائی کی اور ان کی سلطنت میں سے مصر اور اسکندریہ پر قبضہ کیا۔ جب وہ انہی لڑائیوں میں ہلاک ہو گیا تو قبطیوں نے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کر لی۔ شمن بن شداد کے بیٹے مادی یکرب اور میعاد تھے، اور مادی یکرب کے بیٹے شداد عبدالبہیر تھے۔ مادی یکرب بن شداد کا بیٹا یامر اور میعاد کا بیٹا حنات تھا۔ ناظرین، قوم عاد کے عذاب میں یامر بن شداد، عبدالبہیر بن مادی یکرب اور حنات بن میعاد فنا ہو گئے تھے۔ اب لقمان بن عاد جو کہ عاد کے چوتھے بیٹے تھے، ان کے ہاں سعد پیدا ہوا، اور سعد کے ہاں جیرون پیدا ہوا۔ جیرون قوم عاد کی نسل کا ایک بادشاہ تھا، جس نے دمشق کے تخت کا راج کیا اور سنگ مرمر اور قیمتی پتھروں سے ایک مکان بنوایا تھا، جس کا نام اس نے ارم رکھا تھا۔ دمشق کے دروازوں پر اس کا اب تک وجود ہے۔ اس کو باب جیرون بھی کہتے ہیں۔ اب عاد کے 5ویں بیٹے بکر بن عاد میں معاویہ اور اس کی بہن یزیمہ پیدا ہوئیں۔ صدا بن عاد جو کہ عاد کے 6 بیٹے تھے، ان کی اولاد میں ابیل اور ابیل کے ہاں حزیل اور حزیل کے ہاں حزال پیدا ہوا، اور حزال کے ہاں لکیم پیدا ہوا۔ لکیم نے حزیمہ بن بکر سے شادی کی، جس کے بطن سے عبید، عابر، عمرو اور بدو پیدا ہوئے۔ بدو کے ہاں ہدو اور ہدو کے ہاں لقمان پیدا ہوا۔ عاد کے 7ویں بیٹے الخیری کے ہاں جلیمہ اور جلیمہ معاویہ بن بکر کے خالو تھے۔ عاد کے 8ویں بیٹے عقیر کے ہاں سعد اور سعد کے ہاں مرثد پیدا ہوا۔ عاد کے 9ویں بیٹے کے ہاں عابر بن عاد پیدا ہوا۔
आबिर के यहाँ रकीम पैदा हुआ और रकीम के यहाँ फिर आद पैदा हुआ। फिर आद के यहाँ खलजा पैदा हुआ। खलजा कौम आद का सबसे बड़ा रईस और सरदार था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम खलजा बिन आद और लुकमान बिन आद और इरम सदा बिन आद के अहदे हुकूमत में मजबूत हुए। इनमें 13 कबीले थे। इन कबीलों में जलीमा, मुरसद, नुमान, अकील, लकीम को कौम आद ने मक्का की तरफ रवाना किया। नाज़रीन, ये लोग माविया बिन बकर के मकान में मुकीम हुए थे। खुलूद बिन आद जो कि आद के 10वें बेटे थे, इनके यहाँ रबाह पैदा हुए और रबाह के यहाँ अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के यहाँ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इनका शजरा नसब हूद बिन अब्दुल्ला बिन रबाह बिन खुलूद बिन आद बिन ओस बिन इरम बिन साम और बिन नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आद बिन ओस के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। हूद अलैहिस्सलाम ने 50 साल तक कौम आद को दावत हक दिया। हूद अलैहिस्सलाम ने 150 साल की उम्र में वफ़ात पाई। नाज़रीन, ये था आद अलैहिस्सलाम के 10 बेटों का शजरा नसब और हूद अलैहिस्सलाम का शजरा नसब। मेरी अगली वीडियो में आप हूद अलैहिस्सलाम की पैगम्बरी और उनकी कौम के बारे में जानेंगे। ऐसे ही सच्चे वाक़यात सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।